فضل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس کو ایک اللہ کے سامنے دھکڑا سنانا آ گیا، دنیا والوں کے سامنے دھکڑے نہیں سنانے ہوتے۔ جس کو ایک اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ گیا، دنیا والوں کے سامنے آنسو نہیں بہانے پڑتے۔ جس کو ایک اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا، اس کو در در پہ نہیں جھکنا پڑتا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بوڑھا آدمی بھکاری تھا، نابینا تھا، بینائی کمزور تھی، وہ دروازے کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے مسجد کے دروازے پہ پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا، نہیں کھلا، پھر کھٹکھٹایا۔ بوڑھا تھا، جذباتی تھا، جذبات میں آ کے کہنے لگا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کس بخیل کا دروازہ ہے، میں بار بار کھٹکھٹا رہا ہوں، کھل نہیں رہا۔ قریب سے ایک نوجوان گزر رہا تھا، نوجوان نے کہا بابا جی تو کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا رہا، اور تو مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔ جو ہی اس نے یہ سنا، اس کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ تھا، زور سے دیوار پہ دے مارا کہ جب میں اللہ کے دروازے پہ پہنچا ہوں، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا، اب میں کسی اور دروازے پہ نہیں جاؤں گا۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں۔ ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اب میں بندہ اللہ کا ہوں، کلمہ اللہ کا پڑھوں، صبح و شام لا الہ الا اللہ پڑھوں، اور پھر میں مخلوق کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کر دوں۔ اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جلد بازی کرتے ہیں۔ جلد بازی نہ کریں، اللہ سے مانگیں اور مانگتے رہیں، کبھی تو دروازہ کھل جائے گا۔ دوسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا اپنا ڈاماڈول یقین ہے۔ ہم میں سے 95% لوگ دعا مانگتے ہیں کہ چلو اللہ کا حکم ہے، ورنہ ان کا یقین یہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ مانگتے ہیں لیکن خود اس کو اپنی دعاؤں کی قبولیت کا یقین نہیں ہوتا۔ کیوں یقین نہیں ہوتا؟ مسئلہ اصل میں یہاں یہ بن جاتا ہے کہ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، شیطان کہتا ہے تیری دعائیں قبول ہوں گی، تیری تو داڑھی بھی نہیں ہے، اور تو پردہ بھی نہیں کرتی، اور تو نماز بھی نہیں پڑھتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیری تو نگاہوں کی حفاظت، تیری دعا قبول ہوگی۔ گویا کہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال لیتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہونی۔ اچھا جی، جب ہمارے دل میں یہی بات آ جاتی ہے کہ دعا قبول نہیں ہونے، پھر بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں انی عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں نے ویسے ہی معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ اب اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ دعا قبول ہوگی تو اللہ قبول کر لیتا ہے، اگر بندے کا گمان یہ ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی تو اللہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ بندہ جیسی گمان کرتا ہے ویسے ہی اللہ نے معاملہ کرنا ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ کو پکارو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، جتنا یقین پختہ ہوگا اتنی ہی دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ حضرات انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے عسیٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیا ان ربی لسمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم۔ اس یقین کے ساتھ انبیاء کرام دعائیں مانگا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ قبول بھی کرتے۔ اور یہ ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے میرے بھائیو۔ میں اگر آپ میں سے کسی بندے کے ساتھ وعدہ کر لوں تو آپ کہیں گے مولانا صاحب ہیں، اتنی بڑی داڑھی ہے، یہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ کوئی حاجی صاحب آپ سے وعدہ کر لے تو حاجی صاحب کے وعدے پہ آپ کو یقین ہے، کوئی تبلیغی جماعت کا بھائی آپ سے وعدہ کر لے آپ کو ان کے وعدے پر یقین ہے،
مسجد کا امام وعدہ کر لے ان کے وعدے پہ یقین ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں دعائیں قبول کروں گا، اور ہمیں وہ وعدے پہ یقین نہیں رہتا، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، ہم اللہ کی ذات پہ اس قدر بد اعتمادی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین بنانے کی ضرورت، کامل یقین کہ اللہ دعا قبول کرے گا۔ اور یقین کیسے ہوتا ہے؟ لوگوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کہ بھائی استسقاء کی نماز کے لیے جائیں گے، بارش نہیں ہو رہی تھی تو بارش کے لیے نماز پڑھتے ہیں استسقاء، وہ شہر سے باہر نکلیں گے تو لوگ جا رہے تھے استسقاء کی نماز کے لیے، ایک بچہ بھی جا رہا تھا، بچے نے اپنے ساتھ چھتری اٹھائی ہوئی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ چھتری کیوں لے کے جا رہے؟ تو جواب دیا کہ ہم وہاں استسقاء کی نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر بارش نہیں ہوگی، تو واپسی پہ ہم کیسے آئیں گے؟ ہم واپسی پہ کیسے آئیں گے؟ چھتری کی ضرورت پڑے گی۔ یعنی اسی کو یقین کہتے ہیں۔ ایسے یقین کے ساتھ بندہ اپنے رب سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اور یہ جو شیطان ہمیں کہتا ہے نا کہ بھائی تو نماز نہیں پڑھتا اور تو نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، میرے بھائیو ہم شیطان کو جواب دے سکتے ہیں کہ شیطان ملعون، میں بہت برا ہوں، بہت گناہ گار ہوں، لیکن تیرے جتنا برا نہیں ہوں، تیرے جتنا برا نہیں ہوں۔ تجھے تو ایک سجدے کا کہا گیا، تو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا، تجھے اللہ نے اپنے دربار سے نکالا، اور جب تو نکل رہا تھا، نکلتے نکلتے تو نے دعا مانگی تھی رب انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے اسی وقت فرمایا انک من المنظرین، جا تیری دعا قبول ہو گئی۔ وہ تو ایک سجدہ بھی نہ کر سکا، تیری دعا اللہ تعالیٰ نے رد نہیں کی ہے، اور میں نے تو ابھی مغرب کی نماز میں 20 سے زیادہ سجدے کیے ہیں، اللہ میری دعا کیوں رد کرے گا؟ تجھے تو اللہ اپنے در سے نکال رہا تھا، تو نے دعا مانگی، اللہ نے تیری دعا کو رد نہیں کیا، مجھے تو میرے گھر سے کھینچ کھینچ کے اپنے گھر میں لے کے آیا ہے، میری دعا کیوں رد کرے گا؟ اور میں اگلی بات عرض کروں میرے بھائی، دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے کہ وہ نمازیوں کی قبول کرتا ہے اور بے نمازیوں کی قبول نہیں کرتا، شیطانی دھوکہ ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نمازی ہونا ضروری نہیں ہے، کسی بہن بیٹی کا باپردہ ہونا ضروری نہیں ہے، وہ شریعت کا حکم الگ ہے، لیکن دعائیں گناہ گاروں کی بھی قبول ہو جاتی ہیں، دعائیں منافقین کی بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایمان بھی ضروری نہیں ہے، کافروں کی دعائیں بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مکے والوں سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب کا ہلاک کر چکا ہوتا اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی، یہ تمہاری دعائیں ہی تو ہیں جو تمہیں بچا رہی ہیں۔ یعنی یہ مشرکین جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری دعائیں تمہیں بچا رہی ہیں، تو ہمارا تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، پھر ہم کیوں شک کرتے ہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مصر میں ایک مرتبہ کا خط پڑھا، تفسیر ابن کثیر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے یہ بات نقل ہو چکی ہے۔ مصر میں ایک مرتبہ کا خط پڑھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، جب باغات سوکھنا شروع ہو گئے، فصلیں خراب ہونا شروع ہو گئی، تو مصر کے لوگوں نے مل کے مشورہ کیا کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمیں اپنے رب کو منانے کی ضرورت ہے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کا رب جو تھا، جو ان کی گمان تھا، وہ فرعون تھا۔ فرعون خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، چنانچہ فرعون کے پاس یہ لوگ چلے گئے اور وہیں پہ سجدہ کیا فرعون کو، اور سب نے منت سماجت کر لی کہ آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، ہمارے باغات سوکھ گئے ہیں اور نہریں خشک ہو گئی ہیں، فصلیں برباد ہو چکی ہیں، ترس کھا لیجئے اور ہمارے لیے دریائے نیل کو چلا دیجئے۔ تو فرعون نے جوش میں آ کے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ، چل جائے گا۔ لوگ تو مطمئن ہو گئے کہ دریائے نیل چل جائے گا، لیکن فرعون کو تو پتہ تھا اپنی اوقات کا کہ میں دریائے نیل کہاں چلا سکتا ہوں۔
चुनांचे लोग मुतमईन हो के अपने अपने घरों में लेट गए, सो गए, और फिरऔन था जिसको नींद नहीं आ रही थी, करवटें ले रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात का वक्त हो गया, आखिरकार बेकरार हो गया, उठ गया। सर पे ताज नहीं था, पाँव में जूते नहीं थे, नंगे पैर नंगे सर चल पड़ा। महल के करीब ही दरियाए नील था, दरियाए नील के किनारे पे पहुंच गया और उस रब के सामने सजदा किया जिसके सामने पूरी कायनात सजदा करती। फिर रब से कहने लगा, या अल्लाह मैं दुनिया वालों को धोखा दे सकता हूँ, तुझे तो धोखा नहीं दे सकता। मेरा सब कुछ तेरे सामने खुली किताब की मानंद मौजूद है। या अल्लाह मैंने लोगों से बात की है, अब इसको पूरा कर दीजिए, दरियाए नील को चला दीजिए। मुफस्सिरीन ने लिखा है अभी उसने सजदे से सर नहीं उठाया था, किसी चीज की सरसराहट की आवाज महसूस कर ली। सर उठाया तो देखा दरिया में पानी ठाठे मारता हुआ बह रहा। अगर फिरऔन जो कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, अल्लाह ने उसकी दुआ को रद्द नहीं किया। मेरे भाइयों, हम तो रोजाना सजदों में सैकड़ों मर्तबा कहते हैं सुब्हाना रब्बियल आला। अल्लाह हमारी दुआओं को क्यों रद्द करेगा? वादा किया है, लिहाजा अल्लाह के वादे पे यकीन करें। यकीन जितना कामिल होगा, दुआएं उतनी ही जल्दी कबूल होंगी। ये दूसरा तरीका, दूसरी रुकावट है हमारी दुआओं की कबूलियत में। तीसरी बड़ी रुकावट ये कि हमें मांगने का तरीका नहीं आता। मांगने का तरीका नहीं, हमारा मांगने का अंदाज ऐसा होता है जैसे कोई बड़ा किसी छोटे को ऑर्डर जारी कर रहा होता है। बाप घर से निकलता है, बेटे से कहता है कि बेटा फिर अम्मी के लिए दवाई ले आओ, और छोटे भाई के लिए फलां चीज ले आओ, जानवरों के लिए चारा ले आओ, और घर के लिए सब्जी ले आओ। इस अंदाज से बात करते हैं। हमारा अल्लाह के साथ इस अंदाज से बात करनी होती है, अल्लाह मुझे बेटा दे दे, और मेरी बेटी को नौकरी दे दे, मुझे ज़ाती मकान मिल जाए, मेरा अपना कारोबार हो जाए। इस अंदाज से मांगी हुई दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह ने दुआ मांगने का हुक्म दिया है, मांगने का तरीका भी बताया है। उदउ रब्बकुम तवर्रुआ, गड़गड़ाहट के साथ अल्लाह से मांगो, आजिजी करते हुए, आहुजारी करते हुए अल्लाह से मांगो। किसी अल्लाह वाले ने बहुत अच्छी बात की, आज भी खुश्क पत्थरों से पानी के चश्मे जारी हो सकते हैं अगर हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरह ईड़ियां रगड़ने वाला कोई बंदा मौजूद हो। आज भी अगर कोई बंदा उनकी तरह ईड़ियां रगड़ ले जमीन पे, तो खुश्क पत्थरों से पानी के चश्मे जारी हो सकते हैं। आंखें खुश्क हो चुकी हैं, लहजे में कोई लजाजत नहीं है, लहजे में अंदाज ऐसा होता है। मेरे भाइयों, दुनिया में हम देखते हैं जब किसी बंदे का कोई काम फंस जाता है तो अपना काम निकलवाने के लिए वो पैसा इस्तेमाल करता है, ज़र इस्तेमाल करता है, इसको ज़र कहते हैं, माल। या फिर जिसके लंबे हाथ होते हैं, बड़ों के साथ ताल्लुकात होते हैं, तो वो लंबे हाथ इस्तेमाल करता है, गोया कि वो अपनी कुव्वत इस्तेमाल करता है। दुनिया में अपना काम निकलवाने के लिए या जोर इस्तेमाल करना पड़ता है या ज़र इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने न किसी का जोर चलता है, न किसी का ज़र चलता है। अल्लाह के सामने सिर्फ जारी चलती है, सिर्फ जारी चलती है। ये आहुजारी अल्लाह की रहमत को मुतवज्जी कर सकती। किसी अल्लाह वाले ने अच्छी बात की कि अगर आपने मांगना सीखना हो तो किसी बच्चे से सीखें। बच्चा जब देखता है कि गली में कोई चीज़ बेचने वाला है तो अम्मी के पास भागता हुआ जाता है, अम्मी मुझे पैसे दे दो, मैं ये चीज़ खरीदनी है। अम्मी कहते हैं बेटा तंग न करो, एक तो तू हर वक्त पैसे मांगता रहता है। अम्मी बस आज मुझे पैसे दे दो, मैं दोबारा तंग नहीं करूँगा। अम्मी कहते पैसे नहीं है, बच्चा फिर पैसे मांगता है, अम्मी कहती है पैसे नहीं है। आखिरकार बच्चा समझ जाता है कि इस तरह पैसे मुझे नहीं मिलने, तो वो आखिरी हरबा इस्तेमाल करता है। वो ज़मीन पे लेट जाता है, लोटपोट होना शुरू हो जाता है और जिद करता है। बस आंख में आंसू का एक छोटा सा कतरा नमूदार होने की देर होती है, फिर माँ की ममता जोश में आ जाती है, बच्चे को पैसे दे देती है, जाओ बच्चा चीज़ खरीद लो, रोना नहीं।
بچے کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ نمودار ہوتا ہے تو ماں کی ممتا جوش میں آ جاتی ہے، اور بندے کی آنکھ میں آنسو کا قطرہ نمودار ہو جائے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے۔ میرے بھائیو، سچی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس آنسو کی طاقت کو آزمایا نہیں ہے۔ اس آنسو میں بڑی طاقت، ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اس آنسو میں ہے۔ لہذا ہم مانگے گڑ گڑا کے مانگے، رو رو کے مانگے، منت سماجت کرتے ہوئے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ جب بندے کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ بالکل بندے کے اوپر ہر طرف سے زمین تنگ ہو چکی ہو، اور پھر بے قراری اور بے تابی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت پھر اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں۔ مانگنا چاہیے، اپنے لیے بھی مانگیں، پوری امت کے لیے مانگیں، جہاں جہاں مظلوم مسلمان کفار و اغیار کے مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں ان کے لیے مانگیں۔ طارق بن زیاد رحمہ اللہ اسپین میں تھے، اندلس، اور عیسائی افواج کے سامنے ان کی فوجیں کھڑی تھی۔ جمعے کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا، ابھی جنگ شروع نہیں ہو چکی تھی۔ عیسائی افواج کی جانب سے ایک تیر آیا اور ایک مسلمان فوجی کو لگا۔ طارق بن زیاد کی جو کمانڈر تھے، کمانڈر نے طارق بن زیاد کی طرف دیکھا کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم جوابی کارروائی کریں۔ طارق بن زیاد نے کہا صبر کرو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک اور تیر آیا، ایک اور فوجی زخمی ہو گیا۔ کمانڈر نے پھر طارق بن زیاد کی طرف دیکھا، اشارہ کرو۔ انہوں نے کہا بھی صبر کرو۔ جب تیسرا تیر آیا تو کمانڈر غصے ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہم تیر پہ تیر کھا رہے ہیں، میرے فوجی زخمی ہو رہے ہیں، ہمیں جوابی کارروائی کی اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ تو طارق بن زیاد کا جواب یہ تھا کہ تھوڑا صبر کر لے، ابھی چاشت کا وقت ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد زوال ہو جائے گا تو لوگ جمعہ پڑھیں گے، جمعہ پڑھیں گے تو وہ طارق بن زیاد کی افواج کے لیے دعائیں مانگیں گے، اور جب لوگ دعائیں مانگیں گے تو ہم نے پھر آگے بڑھنا۔ میں تو امت کی دعاؤں کے انتظار میں یہاں کھڑا ہوں کہ پیچھے سے دعائیں ہوں گی تو پھر میں آگے سے پیش قدمی کروں گا۔ تو گویا کہ یہ دعائیں بہت ضروری ہوتی ہیں، اور یہی دعائیں بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ شاید بندے کے زور بازو اتنا کام نہ کر سکے، شاید یہ اسلحہ اتنا کام نہ کر سکے جتنا کام یہ دعائیں کرتی ہیں۔ مانگنے چاہیے۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں 3 چیزیں بڑی رکاوٹ ہیں۔ ایک تو جلد بازی نہ کریں، دوسرا ڈاواڈول یقین کو بہتر بنائیں، اور تیسرا کہ دعا مانگنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے آتا، نہ اس کا بستر اپنا ہوتا ہے، نہ کپڑے اپنے ہوتے ہیں، نہ کھانے پینے کا سامان اپنا ہوتا ہے، نہ مکان اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس بچے کے پاس ایک چیز اپنی ہوتی ہے، وہ ہاتھ اپنے جسم پہ رکھ کے درد کا اظہار نہیں کر سکتا کہ یہاں پہ درد ہو رہا ہے، یہاں پہ درد، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ بیچارہ زبان سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس بچے کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اس کا رونا اس کا اپنا ہوتا ہے۔ چنانچہ بھوک لگی، اس نے رونا شروع کر دیا، اللہ نے ماں کے دل میں ڈال دیا کہ بچے کو کھانا کھلا دو یا دودھ پلا دو۔ ماں نے دودھ پلایا، بچے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ پھر بچے کو نیند آئی تو اس نے رونا شروع کر دیا، اللہ نے ماں کے دل میں ڈال دیا کہ بچے کو نیند آ رہی ہے، ماں نے بستر کا انتظام کر دیا، بچے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ اس کے پیٹ میں درد ہو گیا تو بچے نے رونا شروع کر دیا، اللہ نے ماں کے دل میں ڈال دیا کہ بچے کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ماں نے دوائی پلا دی، بچے کی ضرورت پوری ہو گئی۔ کسی اللہ والے نے فرمایا، اے دوست، جب تو چھوٹا تھا تو رونا جانتا تھا، اللہ تعالیٰ تیری تمام ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ جب تو بڑا ہو گیا تو نے رونا چھوڑ دیا، اللہ نے تیری ضروریات کو پورا کرنا چھوڑ دیا۔
آج بھی اگر تو ہر ضرورت کے موقع پر اسی بچے کی طرح بلک بلک کے رونا شروع کر دے، آج بھی تیری ضروریات ایسی ہی پوری ہوں گی جیسا کہ اس وقت پوری ہوتی تھی جب تو چھوٹا تھا۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کے وعدے وہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اصول ضابطے نہیں بدلتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نکالا تو اللہ نکال سکتا ہے مشکلات کے اندر سے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ کے اندر سے نکالا، اللہ کا دستور یہی ہے۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا، اللہ کا دستور یہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کے بیچ میں راستہ بنا دیا تو اللہ کی عادت مبارکہ یہی ہے۔ اللہ کی عادت نہیں بدلتی، اللہ کا دستور نہیں بدلتا۔ ابھی ہم بہت دور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا مانگیں اور دعا مانگنے کا ذوق پیدا کریں، ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔